بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقاصد سوم، کتاب البیع، سبق نمبر 34۔ گفتگو تھی شرائط وزین ثمن المسمن میں، اور دو شرطیں بیان ہوئی، مالیت اور ملکیت۔ تو یہیں سے گفتگو چلی گئی تھی اراضی مفتوحا وطن، وہ زمینیں کہ جو مسلمانوں نے فتح حاصل کیے بطور قہرن، ان کا کیا حکم ہے، انسان ان کو بیچ سکتا ہے یا نہیں بیچ سکتا، تو اس میں گفتگو تھی۔ تو جی ہاں، عنوان یہ تھا کہ یہ ملک ہے مسلمین کی، تو جب مسلمانوں کی ملکیت ہیں تو شخص واحد ان کو نہیں بیچ سکتا۔ اس کی ایک دلیل اجماع تھی جو بیان ہو چکی، دوسری دلیل روایات تھی کہ روایات بھی بیان فرماتی ہیں کہ ملک مسلمین ہے۔ اس کے بعد تیسری گفتگو تھی اقوال علماء میں، تو علماء، اکثر علماء، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ یہ ملک مسلمین ہے، ان میں تصرف جائز ہے لیکن ان کو بیچنا جائز نہیں، حتیٰ کہ اگر آثار وغیرہ احداث کیے گئے ہیں تو آثار کی تباہ میں بھی بیچنا جائز نہیں۔ تو اس حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ ظہور و کلام الشہید الثانی فی جواز البیع تبا للآثار، شیخ ثانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کلام کا ظہور اس بات میں ہے کہ اگر آثار اس میں موجود ہیں تو جب اب آثار کو بیچ رہے ہیں تو ان کی اتباع میں، ان کی تباع میں زمین کو بھی بیچنا جائز ہے۔ کس طرح فرماتے ہیں؟ قال فی المسالک فی شرح قول المحقق، جناب محقق ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی شرح میں جناب شہید ثانی فرماتے ہیں اپنی کتاب مسالک میں کہ ولا یجوز بیعها، کہ زمین مفتوحا وطن کی بیع جائز نہیں، ولا ہبتها، بطور ہبہ دینا بھی جائز نہیں، ولا وقفها، ان کا وقف بھی جائز نہیں۔ تو فرماتے ہیں قول محقق کی مراد یہ ہے، ان المراد، یعنی قول محقق کی مراد یہ ہے کہ لا یصح ذلک فی رقبۃ الارض مستقلہ، یعنی اگر زمین ہے، اصل زمین کو بیچنا جائز نہیں ہے، مستقلہ یعنی مستقلاً بغیر آثار کے اصل زمین کا بیچنا جائز نہیں۔ لذا فرماتے ہیں اما فعل ذلك بها، لیکن اگر اس نے زمین کو بیچا ہے طبعا للآثار التصرف، ان آثار کے ساتھ کہ جو آثار بطور تصرف ان میں کیے گئے، مثلا من بنائن، کوئی گھر بنایا وہاں پہ بلڈنگ وغیرہ، یا کوئی عمارت وغرسن، یا کوئی درخت وغیرہ لگائے ہیں، وزرع، یا زراعت وغیرہ کی ہے، ونحوها، یا اس قسم کی کوئی اور چیزیں کہ جو تصرف شمار ہوتی ہیں، تو فرماتے ہیں وہ جائز ہے، فجائز علی الاقوی، بنا بر اقوی قول کہ یہ جائز ہے۔ خوب، تو پس فرماتے ہیں ذاتی طور پہ جائز نہیں لیکن آثار کی اتباع میں جائز ہے۔ قال، یہ شہید ثانی کی گفتگو ذکر کر رہے ہیں جناب شیخ حسن رحمۃ اللہ کہ فَإِذَا بَاعَهَا بَائِعٌ، اگر بائع نے اس زمین کو بیچا ہو مع شیء من هذه الآثار، ان آثار کے اوپر گزر چکے، بنا ہے، غرس ہے، زر ہے، ونحوها، ان آثار کے ساتھ بیچا ہے تو یہ زمین داخلہ فی المبیع، مبیع میں داخل ہو جائے گی، علی سبیل التابع، سبیل اتباع کی بنیاد پہ، وقضى الوقف وغیرہ، اس طرح وقف بھی کیا ہے، اگر وقف کو بیچا جا رہا ہے آگے، وغیرہ ہی، یا وقف کے علاوہ، کہ دیکھیں نا جب زمین وقف ہے تو وقف بھی یہ ان اشجار کی اتباع میں، جی فَإِنَّهُ إِذَا وَقَفَ دَخَلَتِ الْأَرْضُ تَبًا لِلْأَشْجَارِ وَالْأَبْنِيَةِ۔ ہاں، یہ یہاں پہ بطور مثال پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیے نا کہ وقف، اگر آپ درخت وغیرہ بیچ رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، تو یا صلح کر رہی ہیں درخت وغیرہ کی، تو ظاہر ہے جب تک یہ آثار اس میں باقی رہیں گے تو زمین بھی اس وقف میں چلی جائے گی وغیرہ ہی، یا مثلا صلح وغیرہ کیا تو وہ خلاصہ وَيَسْتَمِرْ كَذَلِكَ، اسی طرح یہ باقی رہے گی، وقف باقی رہے گا، صلح باقی رہے گی،
مادام شیء من الاثار باقیان، جب تک یہ آثار باقی ہیں. یعنی دو نمونے پیش کیے ہیں اس کے بیچنے کے، وقف کی وغیرہ صلح وغیرہ مثلا. تو یہ آثار کی اتباع میں جس طرح وقف جائز ہے اس طرح یہ بیع بھی جائز ہے. لیکن فَإِذَا ذَهَبَتْ اجمع، جب یہ سارے کے سارے آثار ختم ہو جائیں گے، انقطع حق المشتری، تو مشتری کا حق بھی ختم ہو جائے گا. والموقوف علیہ، جن پہ وقف کی گئی ہے وہ بھی ان سے منقطع ہو جائے گی. وغیرہ معنی، جب مثلا صلح وغیرہ کی تھی تو اب وہ صلح کا حق بھی ان کا ختم ہو جائے گا. ہاکذا ذکرہ جمع، فرماتے ہیں اسی طرح باقی جو علماء کرام ہیں ان کا فتویٰ بھی اسی طریقے سے ہے. وعلیہ العمل، اور اسی پہ عمل ہے. انتہا، یہاں تک عبارت جناب شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب مسالک میں. اس کے بعد ایک دوسری عبارت ذکر کریں جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، جناب شیخ طوسی کی عبارت تہذیب میں، کہ وہاں سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیع اور شراء خود اصل زمین میں جائز ہے. لذا فرماتے نام ربما یظہر من عبارت الشیخ فی التہذیب، شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی عبارت تہذیب میں، تہذیب الاحکام میں، وہ کیا جواز البیع والشراء فی النفس الرقبہ، کہ خود اصل زمین میں جائز ہے. کس طرح وہ عبارت ہے؟ تو قال، کہ وہاں پہ جناب نے فرمایا ان قال قائل، کہ اگر کہنے والا کہے کہ انما ذکرتموہ انما دل علی اباحۃ التصرف فی ھذا الارضین، یہ جو کچھ آپ نے ذکر کیا ہے یہ دلالت کرتے اس بات پہ کہ ان زمینوں میں صرف تصرف جائز ہے. ولا يدل علی صحۃ تملکها بالشراء والبیع، اور یہ آپ کی ادلہ دلالت نہیں کرتی کہ ان کو اپنے تملک میں لے آنا صحیح ہے شراء کے ساتھ یا بیع کے ساتھ. ومع عدم صحتها لا يصح ما يتفرع علیہا، اور جب ملکیت جائز نہیں کسی بھی طریقے سے تو جو چیزیں اس ملکیت پہ متفرع ہیں فرماتے وہ بھی جائز نہیں ہوگی. جی ہاں، اور وہ چیزیں کل وقف بھی نہیں کر سکتے، صلح بھی نہیں کر سکتے، اس پہ ہبہ بھی نہیں کر سکتے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ اشکال کیا گیا ہے ہم پہ. قلنا، تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں، کون جی جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں، قلنا انا قد قسمنا الارضین علی ثلاثۃ اقسام، کہ ہم نے زمینوں کو 3 قسم میں تقسیم کیے. نمبر 1 ارض اسلم اہلہا علیہا فیملک لہم، ایک ایسی زمین ہے کہ جو کافروں کی تھی لیکن کافر مسلمان ہو گئے تو یہ ان کی ملکیت میں باقی رہے گی. لہم یتصرفون فیہا، ان کے لیے جائز ہے کہ اس میں تصرف کرے. نمبر 2 وارض تؤخذ عنوۃ او یصال اہلہا علیہا، تیسرا یہ کہ ایسی زمین ہے کہ جو کفار سے لی گئی ہے اور مسلمان بھی نہیں، بطور قہر، اور عنوۃ قہرن، یا مصالحہ کر دیا ہے، صلح کر لی ہے ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ. تو فقد ابحثنا شرعها وبیعها، فقد اباحنا شرعها وبیعها، تو یہ جو زمین ہے ان کے بارے میں ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ ان کی شراء اور بیع جائز ہے، مبیح ہے. کیوں؟ لأن لنا فی ذلک قسما، کیونکہ یہ جو 2 زمینیں ہیں ان میں ہمارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے قسم ہے اور نصیب ہے، حصہ ہے، لذا بیچنا جائز ہے. کیوں؟ لأن اراضی المسلمین، کہ یہ مسلمانوں کی اراضی ہیں، اور نحن المسلم، اور ہم مسلمان ہیں. وهذا القسم ايضا يصح الشراء والبيع في على هذا الوجه، لہذا یہ جو زمینیں ہیں ان کی بیع و شراء بھی اس وجہ پہ جائز ہے. واما الانفال، اما جو تیسری زمین ہے جو جسے نفل کہا جاتا ہے، وما یجری مجراہا، اور اس طرح وہ زمینیں کہ جو ان کے قائم مقام ہیں. وما یجری مجراہا، وما یجری مجراہا سے مراد وہ زمینیں کہ جی عرض کریں وما یجری مجراہا، یعنی وہ زمینیں کہ جو امام علیہ السلام کی ملکیت ہیں. تو فلا یصح بیعها، ایسی زمانوں کی بیع و شراء، ایسی زمینوں کی بیع و شراء جائز نہیں ہے. واما الانفال،
اور تیسری قسم وہ زمینیں کہ جو انفال میں سے ہیں، وما یجری مجرا، اور اس طرح وہ زمینیں کہ جو امام علیہ السلام کی ملکیت ہیں، فلا یصح تملکها بشراء، ان کو اپنی ملکیت میں لے آنا شراء کے ساتھ جائز نہیں، بلکہ کیا وانما ابیح لنا التصرف فیہا، ہمارے لیے ان زمینوں میں تصرف مباح ہے، فیہا حسب یعنی فقط بس۔ ثم اس کے بعد جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ استدلہ ہوا ضمیر کا مرجع جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ، ثم استدل علی اراضی الخراج، اس کے بعد انہوں نے استدلال پکڑا ہے اراضی خراج پہ بے روایت ابی بردہ السابقہ، جناب ابی بردہ کی روایت کے جو پہلے گزر چکی ہے کہ الدالۃ علی جواز بیع آثار التصرف، کہ جو اس بات پہ دلالت کرتی تھی کہ اس زمین کو آثار کے ساتھ بیچنا جائز ہے، اصل زمین کو بیچنا جائز نہیں، رقبۃ الارض یعنی اصل زمین جائز نہیں اس کا بیچنا، لیکن بیع آثار التصرف، تصرف کے آثار کو بیچنا جائز ہے۔ وَدَلِيلُهُ قَرِينَةً عَلَى تَوْجِيهِ كَلَامُهُ، خوب تو فرماتے ہیں یہاں پہ جو جناب نے دلیل پیش کی ہے روایت ابی بردہ کی، تو روایت ابی بردہ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وہ صرف آثار تصرف کی بیع پہ دلالت کرتی ہے، تو یہاں سے ہمیں جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی گفتگو کی اور کلام کی توجیہ کرنی پڑے گی، کہ ان کی توجیہ یہی ہے کہ ان کی یہ مراد نہیں کہ آپ اصل زمین کو بیچ سکتے ہیں، بلکہ ان کی مراد یہ کہ اصل زمین کا بیچنا جائز نہیں ہے، لیکن آثار تصرف کو بیچنا جائز ہے، یا ان کی اتباع میں بیچنا جائز ہے۔ اب کیا چیز ہمارے لیے ثابت ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں المتیقن ثبوت حق الاختصاص للمتصرف للملک، اگر آثار اس کے اندر ایک شخص نے احداث کر دی ہے بنا غرض یا سقف وغیرہ کے ذریعے، تو فرماتے یہ جو متصرف ہے اس کے لیے حق کے اختصاص ثابت ہوتا ہے، ملکیت ثابت نہیں ہوتی۔ وکیف کان فما ذکروہ من حصول الملک تبا للآثار مما لا دلیل علیہ ان ارادوا الانتقال، یہ جو کچھ علماء کے ہم نے اقوال ذکر کیے ہیں کہ ملکیت آثار کی اتباع میں حاصل ہوتی ہے، اس پہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ البتہ ان ارادوا الانتقال، اگر ان کی مراد انتقال ہے، یعنی یہ زمین منتقل ہو جائے اس دوسرے کے پاس، فرماتے ہیں یہ ثابت نہیں ہوتی۔ ہاں کیا ثابت ہوتا ہے؟ نام المتیقن ہوا ثبوت حق الاختصاص، کہ متصرف کے لیے صرف حق کے اختصاص ثابت ہوتا ہے، اور وہ بھی تب تک ما دام شیء من الاثار موجودا، جب تک ان آثار میں سے کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے، باغ ابھی تک موجود ہے، کھجوریں لگائی تھی وہ موجود ہے، یا کنواں وغیرہ کھودا تھا وہ موجود ہے، بنا بنائی تھی وہ موجود ہے، تو تب تک متصرف کو یہ حق حاصل ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں۔ لذا فالذی ينبغي ان يصرف الكلام الیہ هو بیان الوجہ الذی یجوز التصرف معه حتی یثبت حق الاختصاص، لذا ہمیں اس میں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ حق کے اختصاص کس طرح ثابت ہوتا ہے، اس کی وجہ بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ بالآخر حق کے اختصاص کی کیا وجہ۔ فنقول، تو ہم کہتے ہیں دو صورتیں بنائی، ایک زمان حضور ہے اور ایک زمان غیبت ہے۔ زمان حضور، اما فی زمان الحضور، اگر یہ زمین اس شخص کے پاس ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور کے زمانے میں، والتمکن من الاستئذان، اور جناب امام علیہ الصلوۃ والسلام سے اذن لینا بھی ممکن ہے، تو فلا ينبغي الاشکال فی توقف التصرف علی اذن الامام علیہ السلام، تو اس میں کوئی اشکال نہیں کہ امام علیہ السلام کے اذن کے بغیر اس میں توقف جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنه ولی المسلمین، کیونکہ یہ مسلمانوں کے ولی ہیں، فلہ ناقلها عینا، اور ان کے لیے جائز ہے کہ اس کو عینا نقل کریں یا اس کی منفیت کو نقل کریں، تو یہ امام علیہ السلام کے اذن کے بغیر جائز نہیں۔ ومن الظاہر ان کلام الشیخ المطلق فی المنع عن التصرف، اور یہ جو جناب شیخ نے فرمایا تھا کہ تصرف مطلقاً ممنوع ہے، تو ظاہر ہے ان کی مراد اس صورت میں ہے۔ ومن الظاہر ان کلام الشیخ المطلق فی المنع عن التصرف، شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی کلام کہ جو منع میں مطلق تھی کہ مطلقاً ممنوع ہے،
اس کلام کو محمول حمل کیا جائے گا علی صورت عدم اذن الامام علیہ السلام محظور ہی، کہ جب امام موجود ہوں اور جناب کا اذن موجود نہ ہو تو ممنوع ہے۔ اما غیبت کی صورت میں اس کی گفتگو انشاءاللہ سبق نمبر 35 میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔